نستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے، اگر وہ حقیقی معنی میں مسلمان ہے اور اس کے دل میں ایمان کی شمع باقی ہے، تو یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ یہ آرزو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خمیر میں رکھی ہے، فطرتاً اس میں موجود ہے، لیکن لاکھوں میں کوئی دو چار ہی اس خواہش کو پورا کر پاتے ہیں اور ان کی آرزو انہیں مل پاتی ہے۔ اکثر صرف تمنا ہی کر کے رہ جاتے ہیں اور ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی حال میں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ناکام جاتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان بھی ہیں اور خواہش بھی ہے، چاہت بھی ہے، تو وہ کون سی دیواریں ہیں، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں، وہ کون سے اٹکاوے ہیں، وہ کون سی بیچ میں موانع ہیں جس کی وجہ سے بندہ اپنے مالک تک نہیں پہنچ پاتا اور اس کے قرب اور تعلق سے محروم رہتا ہے، وہ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ تو سب سے زیادہ جو چیز انسان کو اللہ سے دور رکھتی ہے، سب سے زیادہ جو چیز اللہ اور اس کے بندے کے درمیان حائل ہو جاتی ہے، وہ بندے کے جسم سے صادر ہونے والے گناہ ہیں۔ انسان اس کو بہت ہلکا لیتا ہے، ہم سب اس کو بہت ہلکا لیتے ہیں اور اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ بات معمولی نہیں ہے۔ جب ہماری زبان سے کوئی ایسا بول نکلتا ہے جو اللہ کو ناپسند ہے تو ہم میں اور اللہ میں بڑے فاصلے آ جاتے ہیں۔ جب انسان کی نظر وہ دیکھ لیتی ہے کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے تو انسان کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کے اور اللہ کے درمیان بہت سے پردے حائل ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ یہ سارا غیب کا مسئلہ ہے، غیب کا مسئلہ ہے، اور کوئی صاحب نظر ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا نہیں ہے کہ جو ہمیں بتائے کہ کل آپ اللہ کے اتنا قریب تھے، آج آپ اللہ سے اتنا دور ہو گئے۔ کوئی صاحب نظر بھی ساتھ نہیں ہوتا جو ڈائیگنوز کرے، تشخیص کرے کہ آج آپ بہت نیچے چلے گئے ہیں، بہت گر گئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے اکثریت گھاٹے میں جاتی ہے، اکثریت اپنی زندگیاں برباد کرتی ہے، اکثریت
اللہ سے دوری ہی میں مر رہی ہے۔ اللہ سے دوری میں جو مر گیا وہ کتنا ناکام انسان ہے۔ اللہ سے دوری میں جو مر گیا وہ کتنا نامراد انسان ہے۔ یعنی جس کے پاس جا رہا ہے اس سے تعلق کٹا ہوا ہے، جس کے پاس جا رہا ہے وہ اس سے راضی نہیں ہے۔ آپ کا کسی ایم پی ایم این اے میں کام پڑ گیا ہے، آپ ان کے پاس جا رہے ہیں جبکہ وہ آپ سے بہت ناراض ہے، تو ہو سکتا ہے کام ہو سکتا ہے؟ جانے والا جائے گا ہی نہیں، وہ کہے گا یار کس منہ سے جاؤں، میں نے تو ان کو ناراض کر رکھا ہے، میں نے تو پچھلے الیکشن میں ان کو بہت برا بھلا کہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنا چاہیے، اور مت مرو مگر اس حال میں کہ تم اس کی ماننے والے ہو۔ مسلم کہتے ہیں ماننے والے کو۔ ولا تموتن، ہرگز نہ مرنا۔ ولا تموتن میں 2 دفعہ ہرگز ہے، ہرگز نہ مرنا، نافرمان ہو کر، ہرگز نافرمان ہو کے نہ مرنا، مرنا تو فرما بردار ہو کے مرنا۔ سب سے بڑی رکاوٹ، سب سے بڑا حائل، سب سے بڑا مانع، سب سے بڑا جو پردہ بندے اور بندے کے رب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے وہ بندے کے گناہ ہیں۔ وہ گناہ یا تو زبان سے کرتا ہے، یا نظر سے کرتا ہے، یا کان سے کرتا ہے، یا اشاروں سے کرتا ہے، یا ہاتھوں سے کرتا ہے، یا پاؤں سے کرتا ہے، یا شرمگاہ سے کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور پھر جتنے ایسے کام جن سے اللہ نے منع فرمایا ہے، ان کاموں سے اللہ سے دوری تو ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ سے دوری کی وجہ سے آخرت تو برباد ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ گناہ اتنی زہریلی چیز ہے، اتنی خوفناک اور مضر چیز ہے کہ اس سے انسان کی دنیا بھی اجڑ جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دنیا ہمارے رشتہ داروں نے اجاڑ دی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہماری دنیا ہمارے حکمرانوں نے اجاڑ دی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہماری دنیا ہماری فوج نے اجاڑ دی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہماری دنیا ہمارے سیاستدانوں نے اجاڑ دی ہے، لوگ سمجھتے ہیں ہماری دنیا امریکہ نے اجاڑ دی ہے، ہندوستان نے اور اسرائیل نے اجاڑ دی ہے۔ نہیں میرے دوستو، اسرائیل، امریکہ، ہندوستان، یہ جتنے ہمارے دشمن ہیں، ان میں سے کوئی ہماری زندگی نہ اجاڑ سکتا ہے نہ بنا سکتا ہے، اس لیے کہ بے شک ان کے پاس ہتھیار ہیں، لیکن اس دنیا کا تصرف تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله۔ اگر اللہ تجھے نقصان دے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تجھے حفاظت میں رکھے تو کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ اور یہ جگہ فرماتے ہیں ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها۔ اگر اللہ پاک کسی کے لیے کوئی خیر کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کے لیے خیر کا دروازہ بند نہیں کر سکتا۔ ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسک فلا مرسل له من بعدہ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ کہتے ہیں جب میں خیر کے دروازے کھول دوں، یاد رکھنا کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگر میں دروازے بند کر دوں تو یاد رکھنا کوئی کھول نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ بڑا زبردست ہے۔ زندگی کو اجاڑنے والی چیز انسان کے اپنے گناہ ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ساری کائنات میں، دنیا میں
جہاں کہیں کوئی نقصان نمودار ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں تمہارے اپنے کرتوت کی سزا ہے، تمہارے کرتوتوں کی سزا ہے، تم ٹھیک نہیں ہو۔ اور شیطان خبیث ہمیں اپنی طرف نظر کرنے نہیں دیتا۔ یہ انسان کا مزاج ہے، جب اس کا مزاج بگڑ جائے تو بس پھر وہ اپنے اوپر آنے والی ہر پریشانی کا قصوروار اوروں کو ٹھہراتا ہے، اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا۔ اسلام نے مسلمان کو، قرآن اور سنت نے مسلمان کو یہ نظریہ دیا ہے، یہ نظریہ ہے کہ جب کبھی کوئی حال آئے، جب کبھی کوئی پریشانی آئے، چاہے چھوٹا دکھ آئے چاہے بڑا دکھ آئے، تو اس میں اوروں کو قصوروار نہ ٹھہرایا جائے، اپنے آپ کو چیک کیا جائے، اپنے آپ کو، مجھ سے کیا ایسا عمل ہوا ہے، مجھ سے ایسی کون سی حرکت ہوئی ہے جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور میرے رب نے مجھ پہ ان کو مسلط کر دیا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میرا ہمیشہ یہ معمول رہا کہ جب کبھی بھی میرا جانور اس پر چڑھنے کے بعد بدکتا اور میری نہ مانتا تو میں جانور سے اتر کے صلاۃ و توبہ پڑھتا اور اللہ سے دعا کرتا، اللہ تو کس وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تو نے میری سواری کو میرا نافرمان کر دیا ہے، میں اس گناہ کی آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے جانور کو میرا تابع دار کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو پیش آنے والے تمام مسائل کے لیے، نوح علیہ السلام کی قوم پہ جتنے مسائل آئے ان سارے مسائل کے لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک کام بتایا، کیا؟ معافی مانگو۔ چنانچہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا۔ نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں معافی مانگو اللہ سے، اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ تمہاری نافرمانیاں معاف ہو جائیں گی، جب نافرمانیاں معاف ہو جائیں گی تو رکی ہوئی بارشیں برس جائیں گی، خالی جھولیاں اولادوں سے بھر جائیں گی، فقر تونگری سے بدل جائے گا، اللہ تمہیں باغات بھی دے گا، تمہیں دریا بھی دے گا، تمہاری تنگیاں دور کرے گا۔ آگے نوح علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا ہے جس کو اللہ نے آیت بنا کے قرآن میں اتارا ہے، اس جملے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیوں نافرمانی کرتا ہے، گناہ کیوں کرتا ہے۔ فرماتے ہیں مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری نظروں میں اللہ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے؟ مَا لَكُمْ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہاری نظروں میں اللہ کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ کسی ہلکے پھلکے سے انسان کی حق تلفی کرتے ہوئے تم گھبراتے ہو کہیں ناراض نہ ہو جائے اور کہیں گالیاں نہ دے، کہیں بدتمیزی نہ کرے۔ اتنا بڑا بادشاہ، زمین آسمان کا بادشاہ، ایسی بے دھڑک آپ اس کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریشان کن حالات پیدا کرنے والی وجہ وہ انسان کے گناہ ہیں۔ یہ ایسا ناسور ہے، یہ ایسی مضر چیز ہے، یہ ایسی موذی چیز ہے کہ اللہ تو انسان سے روٹھ ہی جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ہمیشہ گناہوں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما
تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ جب تم کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دو گے تو اللہ فرماتے ہیں پچھلی کوتاہیاں معاف کر دوں گا، تمہاری بری عادتوں کو اچھا کر دوں گا، اور میں تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کر دوں گا، یعنی جنت میں۔ اور یہ گناہوں کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، فاصلے بیچ میں آ جاتے ہیں۔ ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ زندگی اجڑ جاتی ہے، زندگی کا سکھ چین لٹ جاتا ہے، اپنے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، بے وفائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہاں جاؤں۔ یہ اس کے اپنے کرتوتوں کی سزا ہوتی ہے۔ اور تیسرا گناہوں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نیکی کی توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معمولات نہیں ہوتے، مراقبہ نہیں ہوتا، ذکر رہ جاتا ہے، تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، آنکھ نہیں کھلتی، بہت کوشش کی ہے، الارم بھی لگاتا ہوں، جلدی بھی سو جاتا ہوں، پھر بھی آنکھ نہیں کھلتی، آنکھ کھل بھی جاتی ہے تو اٹھا ہی نہیں جاتا، رہ جاتا ہے، یہ سب کی سب باتیں گناہوں کی نحوست ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کے ہم پلہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہم پلہ۔ اللہ نے ہمارے امام صاحب کو قبولیت زیادہ دی، ان کی فقہ چل پڑی۔ حضرت سفیان ثوری بھی، ان کی بھی ایک فقہ تھی، وہ بھی امام مجتہد تھے، لیکن ان کی فقہ آگے چل نہیں پائی۔ امام اعظم کی فقہ کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ اب بھی چل رہی ہے۔ حضرت سفیان ثوری بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، شیخ کامل بھی تھے، اور امام مجتہد بھی تھے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص دعا مانگ رہا تھا اور رو رہا تھا، تو مجھے خیال آیا یہ کتنا ڈرامہ باز ہے، دکھاوا کر رہا ہے۔ ایسے ہی مجھے خیال آیا کہ یہ سارا دکھلاوا کر رہا ہے، ساری بناوٹ رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ بات تو رفع دفع ہو گئی، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا کہ مجھ سے کوئی بہت بڑا جرم ہوا ہے، بس چلتے چلتے بدگمانی آئی گئی ہو گئی۔ لیکن اس بدگمانی کے گناہ کی نحوست سے 6 مہینے میں تہجد سے محروم رہا۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے۔ جو گناہ کرے گا نیکیاں نہیں کر پائے گا، جو گناہ کرے گا اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کر پائے گا، جو گناہ کرے گا اللہ سے دور ہو جائے گا، جو گناہ کرے گا اجڑ جائے گا، جو گناہ کرے گا بے سکونی کا شکار ہو جائے گا، جو گناہ کرے گا سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے آپ کو نہتہ محسوس کرے گا، جو گناہ کرے گا وہ سب کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں، بہت بڑی رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں۔ اس لیے جو سالک اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ سے تعلق بنانا چاہتا ہے، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط اول یہ ہے کہ طے کرے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے۔ جو شخص بہت اعمال کر رہا ہے، بہت نیکیاں کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے، اور ایک شخص ایسا ہے جو بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے پاس، لیکن گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نظر میں یہ زیادہ بہتر ہے اس سے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی نصیحت کی درخواست کرتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی جو نصیحت فرماتے تھے وہ یہ تھی، اوصیک بتقوی اللہ، اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، فی السر والعلن،
تنہائی میں بھی لوگوں کے سامنے بھی۔ سب سے زیادہ جو گناہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں وہ تنہائی کے گناہ ہیں، جو لوگوں سے چھپ کے کیے جاتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ اللہ سے دور ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کے سامنے تو گناہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ مخلوق دیکھ رہی ہے، چھپ کے گناہ کیوں کرتا ہے کہ مخلوق نہیں دیکھ رہی، اس کا مطلب ہے اللہ کچھ ہے ہی نہیں، تو اللہ کی عظمت کا گویا انکار ہو گیا، اللہ کی عظمت کا گویا انکار ہو گیا، اللہ کی عظمت اور کبریائی سے گویا لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ جب اللہ کی عظمت اور کبریائی سے بندہ لاپرواہی برتتا ہے تو اللہ سے دور تو ہوگا نا پھر۔ اس لیے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت فرماتے ہیں، بیٹا اگر گناہ کرنا ہو نا تو ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں اللہ نہ دیکھے، اللہ کو دکھا کے نہ کر، اللہ کو دکھا کے نہ کر، منہ کالا کرنا ہے تو کہیں چھپ کے جا کے کر لیا کر۔ جیسے ایک باپ اپنے نافرمان اور سرکش اور ڈھیٹ اور بے غیرت بچے کو کہتا ہے اگر تو نے یہ کرنے ہی ہیں تو مجھے تو نہ دکھایا کر، میرا دل کیوں جلاتا ہے تو، میرا دل کیوں جلاتا ہے، تو میرے گھر میں آ کے میرے سامنے بیٹھ کے تاش لے کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے کھیلتا رہتا ہے، میرے سامنے آ کے شراب کی شیشیاں آ کے کھول کے میرے سامنے آ کے پینا شروع کر دیتا ہے، میں شریف آدمی ہوں، میرا دل جل جاتا ہے، تجھے اگر منہ کالا کرنا ہی ہے تو کسی ایسی جگہ جا کے کر۔ تو حضرت لقمان کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹا گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ کر جہاں اللہ نہ دیکھے، اللہ کو دکھا کے تو نہ کرنا، اللہ کو کتنا برا لگے گا۔ ہمارے نبی کے پاس ایک حبشی آیا اور آگے کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ صرف مجھے اتنا بتائیں کہ جب میں گناہ کر رہا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے، جب میں گناہ کر رہا تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے تھے؟ آپ نے فرمایا بلا کیوں نہیں، تو اس نے ایک چیخ ماری اور اس کا کلیجہ شک ہو گیا اور وہیں فوت ہو گیا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے اور آپ نے آج تک جو کچھ کیا ہے ہر ایک کو اپنا پتہ ہے، یہ سب اللہ نے دیکھا ہے، اور اللہ کو بھولتی بھی نہیں ہے بات، انسان تو بھول بھی جاتا ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب بھٹکتا بھی نہیں اور میرا رب بھولتا بھی نہیں۔ وما کان ربک نسیا، اللہ کو بات بھولتی نہیں ہے، اللہ کے پاس جو ہو جائے وہ پھر محفوظ رہتی ہے۔ نسیان تو کمزوری ہے نا، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جو کچھ آج تک کیا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہیں، سب اللہ کے حافظے میں ہیں، سب اللہ کے علم میں ہیں، اللہ کو وہ بات بھولی نہیں ہے۔ اس لیے یہ بنیادی چیز ہے کہ ہمیں گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب انسان اپنے نفس کے مطالبے پر انکار کرتا ہے، نفس کے مطالبے پہ انکار کرتا ہے، نفس کا مطالبہ ہے کہ شہوت بھڑک رہی ہے اور تو کوئی راستہ ہے نہیں، چلو موبائل پاس ہے، انٹرنیٹ کا پیکیج بھی ہے، رات کی تنہائی بھی ہے، ہینڈ فری بھی پاس ہے، آواز بھی کہیں نہیں جائے گی، کمبل بھی پاس ہے، ویسی سردی کا زمانہ ہے، تو کیا حرج ہے، اگر کر نہیں سکتا تو دیکھ تو لوں، کر نہیں سکتا تو دیکھ تو لوں۔ اب یہ نفس کا مطالبہ ہے، یہ نفس کا مطالبہ ہے، جو اس وقت اپنے نفس سے لڑ کر اس گناہ سے بچ جاتا ہے، خدائے پاک کی قسم سال ہا سال کے مراقبوں سے اتنا اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ سال ہا سال کے مراقبے اللہ کے اتنا قریب نہیں کریں گے جتنا یہ اس لمحے اس کا نفس سے جنگ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے روکنا اس کو اللہ کے قریب کرے گا۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ، وہ حج پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ابوا ایک بستی ہے، اس کے پاس خیمہ لگایا اور وہاں دو ساتھی تھے، بیٹھ گئے۔ ایک ساتھی گیا کھانا وانا لینے کے لیے، یہ بیٹھے رہے انتظار میں۔ اتنے میں ایک عورت
سامنے چھوٹی سی پہاڑی تھی، اس سے اتر کے آئی۔ سلیمان بن یسار بہت خوبصورت تھے، چاند کا ٹکڑا تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ وہ عورت پہاڑی سے نیچے اتری اور آ کے خیمے کے سامنے کھڑے ہو کر سلیمان کو دیکھنے لگ گئی، اور وہ بھی انتہا درجے کی حسین تھی، اور کہنے لگی کہ تو بھی حسین، میں بھی حسین، لہٰذا میری حاجت پوری کرو۔ سلیمان سے جب یوں کہا تو سلیمان پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ اس عورت کو خوف ہو گیا کہ کہیں مر نہ جائے، تو وہ بھاگ گئی وہاں سے، بھاگ گئی وہاں سے۔ اب یہ زار و قطار رو رہے ہیں تو ساتھی آ گیا واپس، کہنے لگا بھائی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہنے لگے بس ایک عورت آئی تھی مجھے اپنی طرف بلانے کے لیے، بہلانے پھسلانے کے لیے۔ تو کہا پھر کیا ہوا، تم نے کر دو نہیں دیا؟ کہ اللہ کا شکر ہے۔ کہ رو کیوں رہے ہو؟ کہ رو اس بات پہ رہا ہوں کہ اس کو، شیطان کو مجھے بہکانے کی جرت کیسے ہوئی، شیطان کو مجھے بہکانے کی جرت کیسے ہوئی؟ آخر شیطان ہی نے اس کو بھیجا ہے، شیطان کو مجال کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب ہے مجھ میں ہے نا کوئی کمی جس کی وجہ سے شیطان نے کہا عورت بھیج دو یہ بگڑ جائے گا، عورت بھیج دو یہ مبتلا ہو جائے گا۔ آخر ہے نا مجھ میں ایسا کوئی فالٹ جس کی وجہ سے شیطان کو امید ہو گئی کہ یہ کر ڈالے گا، یہ تو اللہ نے مجھے بچایا، مگر مجھ میں ہے کوئی ایسی کوتاہی جس کی وجہ سے شیطان کو مجھ میں طمع ہو گئی ہے۔ رات کو جب سوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کن کی زیارت ہوئی؟ یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کے تو پھر کیا ہی کہنے، یہ بھی حسین، وہ تو انتہا کے حسین۔ کہنے لگے آپ کون ہیں؟ آپ حضرت یوسف تو نہیں ہیں؟ کہاں؟ آپ حضرت یوسف تو نہیں ہیں جو زلیخا سے بچ نکلے تھے؟ کہاں؟ ہاں میں وہی یوسف ہوں جو زلیخا سے بچ کے نکلا تھا، ارادہ ہو رہا تھا لیکن بچ نکلا تھا، اور تو وہ سلیمان ہے جس نے ارادہ بھی نہیں کیا۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے من جاہد فإنما المجاہد من جاہد نفسہ، المجاہد من جاہد نفسہ، سب سے بڑا مجاہد وہ بھی مجاہد ہے جو کفار سے برسر پیکار ہے، وہ بھی مجاہد ہے کہ جو سر سے کفن باندھے اللہ کے راستے میں پھر رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ لیکن سب سے بڑا مجاہد وہ ہے کہ جب نفس اس سے گناہ کا مطالبہ کرے تو یہ نفس سے لڑ کے نفس کو چت کر کے گرا دے، نفس کو ہرا دے۔ نفس سے لڑنا جسے آ جائے وہ سب سے بڑا مجاہد ہے۔ اس لیے یہ بہت باریک بات ہے کہ ہم ہر حال میں گناہوں سے باز رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ گناہوں سے بچائیں گے، سب سے پہلا انعام اللہ تعالیٰ دل کو سکون دے دے گا، دل کو سکون دے دے گا، دل کو سکون دے دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو، جب شیطان بہکانے لگے، اگر تم اللہ کو یاد کر لیا کرو تو اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دے گا۔ اس ذکر سے مراد تسبیح پڑھنا نہیں ہے، اس ذکر سے مراد یہ والا ذکر ہے کہ اللہ، گناہ کا موقع آیا، آپ کو اللہ یاد آ گیا، اللہ دیکھ رہا ہے، میں نہیں کروں گا بھائی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو سکون سے بھر دیتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص حرام کے سامنے آنے کے وقت اپنی نظر کو جھکا لے، اللہ پاک اس کے دل کو ایمان کے نور سے بھر دیتے ہیں۔ حرام سامنے آیا، دل بہت چاہ رہا تھا، آپ نے نظر جھکا لی، آپ نے نظر جھکا لی۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایسی حلاوت دے دیتے ہیں جس کو وہ موت تک محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے
گناہوں سے بچنا ہے۔ گناہوں سے بچنے پر پہلا انعام زندگی میں سکون، دل میں سکون۔ دوسرا انعام کیا ملے گا؟ جب کبھی مشکل آئے گی، چونکہ دنیا تو مشکلات اور مسائل کا گھر ہے، مشکلات اور مسائل تو آتے ہی آتے ہیں، لیکن جو متقی ہوگا، جو گناہوں سے بچتا ہوگا، جس کی تنہائیاں بھی محفوظ ہوں اور جس کی محفلیں بھی محفوظ ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جلد از جلد کوئی راستہ نکال دیتا ہے اس مشکل سے نکلنے کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جو آدمی متقی بنتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے دامن کو برائی سے بچاتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہر مشکل اللہ پاک اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ ہر مشکل۔ لوگ وظیفوں کے چکر میں ہوتے ہیں، کوئی وظیفہ مل جائے، ایسا وظیفہ جس سے یہ ہو جائے، ایسا منتر جس سے یہ ہو جائے، ایسی دعا جس سے یہ ہو جائے، ایسا ورد جس سے یہ ہو جائے، جبکہ سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں، متقی بن جائیں۔ سب سے بڑا وظیفہ ہے، متقی کو کسی وظیفے کی حاجت نہیں۔ تقوی خود ایک سب سے بڑا وظیفہ ہے، تقوی خود سب سے بڑا وظیفہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام بھی چلتے رہیں اور مشکلات بھی ہٹتی رہیں، کیسے ہوگا بھائی؟ یا تو آپ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور بادشاہ کی بادشاہی ہو، جو زنا کرنے کی بھی اجازت دے، بد نظری کرنے کی بھی اجازت دے، جھوٹ کی بھی اجازت دے، غیبت کی بھی اجازت دے، پھر آپ جو چاہیں کر لیں۔ اگر اللہ کے ملک میں رہنا ہے اور اللہ پاک ان باتوں سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر ان باتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ چھوڑ دیں گے جب آپ اللہ کی دھرتی پر اللہ کے آئین کا لحاظ کرتے ہوئے چلیں گے تو اللہ پاک کی طرف سے آپ کو مراعات ملیں گی۔ اور اگر آپ اللہ کے ملک میں اللہ کے آئین کی خلاف ورزیاں کریں گے تو چالان تو پھر ہوں گے نا، چالان تو پھر ہوں گے۔ آپ چاہتے ہیں کہ موٹر وے پہ 160 پہ چلوں، چالان بھی نہ ہو، کیمرے کے پاس سے گزر بھی جاؤں 160 کی اسپیڈ میں، چالان بھی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہوگا۔ لیکن وہاں بچ نکلنے کی صورت بن سکتی ہے۔ ایک دفعہ ہمیں جلدی پہنچنا تھا، پیر کے دن مجلس ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، پیر کے دن، تو اب یہاں سے ملتان سے نکلے تھے تو دیر ہو گئی، چونکہ یہاں سے یہ جو موٹر وے بند ہو گیا تھا دھند کی وجہ سے، تو ہم نے کہا کیا کریں، تو ہم نے 140 150 پہ گاڑی بھگائی۔ تو کوشش تو بہت کی کہ کسی کیمرے کے پاس سے اسپیڈ کم ہو جائے، لیکن کیمروں کے پاس سے بھی انجانے میں اسپیڈ سے ہم گزر جاتے تھے۔ تو میں نے ساتھی سے کہا کہ اللہ سکھر میں خیر کرے، روہڑی میں اتریں گے جب موٹر وے سے تو وہاں کھڑے ہوں گے وہ، چونکہ پہلے بھی ایک دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا تھا۔ اللہ خیر کرے، لیکن چلو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کا شکر ہے سکھر میں اترے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں۔ تو یہ پتہ چلا کہ دنیا کے جو آئین کے پاسدار ہیں ان کی نگاہوں سے انسان اوجھل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں سے تو اوجھل نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں تو چالان یقینی ہے۔ تو اللہ کے ملک میں رہنا ہے تو اللہ کے آئین کی پاسداری ضروری ہے، اور اللہ پاک کا آئین پورا اسلام ہے، پورا اسلام۔ تو جب ہم متقی بنیں گے اللہ سکون دے گا، گناہ چھوڑیں گے اللہ سکون دے گا، گناہ چھوڑیں گے اللہ مشکلات سے نکال دے گا، مسائل سے نکال دے گا، مشکلات کو آسان کر دے گا، اور گناہ چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے ہماری ضرورتیں پوری فرمائے گا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ رزق سے مراد صرف پیسے نہیں ہیں، رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، رزق سے مراد گھر بھی ہے، رزق سے مراد ضرورتیں ہیں، اس میں گھر بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، لباس بھی ہے، بجلی کا بل بھی ہے، گیس کا بل بھی ہے، بچوں کی فیس بھی ہے، یہ سارے رزق ہیں، یہ سارے رزق ہیں۔
گاڑی کا پیٹرول بھی ہے، گاڑی بھی ہے، گاڑی کا آئل بھی ہے، گاڑی کی ٹیوننگ کے لیے پیسے بھی ہیں. یہ ساری چیزیں رزق کا حصہ ہیں. رزق، اور رزق وہاں سے دوں گا جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں تھا. اور یہ کس پہ ملے گا؟ گناہوں کو چھوڑنے پہ ملے گا. اور جنت بھی بنے گی. کیا بنے گی؟ دنیا تو ملے گی، دنیا تو بنے گی، جنت بھی بنے گی. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم. اللہ پاک کے پاس متقیوں کے لیے بڑی جنتیں ہیں. ان المتقین فی جنات وعیون. جنت، متقی لوگ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. یہ سب متقیوں کو ملے گا. متقیوں کے لیے کامیابی، متقیوں کے لیے باغات، متقیوں کے لیے بھرے ہوئے جام، متقیوں کے لیے خوبصورت حوریں، متقیوں کے لیے جنت کے چشمے، متقیوں کے لیے جنت کی ساری نعمتیں. اور اللہ متقیوں کا اتنا خیال رکھے گا، اتنا خیال رکھے گا کہ کوئی ایسی آواز بھی جنت میں نہیں آئے گی جو متقی کو ناگوار ہو. بعض دفعہ اللہ کی بات چل رہی ہو، بیچ میں اچانک موبائل کی ٹون بج پڑتی ہے، برا لگتا ہے نا، برا لگتا ہے نا، ناگواری ہوتی ہے. کہاں سے بیچ میں ایسی خام خام مسجد میں بیٹھے ہوئے آف ہی نہیں کرتے، سائلنٹ پہ بھی نہیں کرتے، برا لگتا ہے نا. اللہ کہتے ہیں میرے متقی جب جنت میں آئیں گے تو میں ان کا اتنا خیال رکھوں گا کہ ان کو ایسی آواز بھی سننے میں نہیں آئے گی جو ان کو ناگوار ہو. اتنا ان کا خیال کروں گا. میرے نواسے ہیں چھوٹے، تو وہ ان کی نیند ذرا کچی سی ہے، تو وہ جب پڑھ کے واپس آتے ہیں نا گھر پہ، تو اب ظہر عصر کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس میں آرام کروانا ہوتا ہے. ان کو آرام کریں گے تو پھر آگے پھر شام کو قرآن پڑھ پائیں گے اور صبح کو جلدی اٹھ پائیں گے. تو وہ جب وہ میری بیٹی کو سلاتی ہے نا، تو وہ دروازے کے پاس بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی چیخے نہیں، کوئی چلائے نہیں، کوئی زور سے نہ بولے، کہیں یہ جاگ نہ جائیں، کہیں جاگ نہ جائیں. ایسے پیرے پہ کھڑی ہوتی ہے کہ بھئی آواز آئے گی، کوئی زور سے چیخے گا، چلائے گا، کوئی زور سے دروازہ بند کرے گا تو میرے بچے جاگ جائیں گے، ان کی نیند خراب ہوگی. اللہ کہتے ہیں میرے متقی بندے جب جنت میں آئیں گے تو میں ان پہ اس طرح پہرے دار بن کے کھڑا ہوں گا کہ ان کو، میرے بندوں کو، کوئی ناگوار آواز بھی کان میں نہ جائے. مہمان ہے نا میرے، تو مہمان کا تو خیال کرنا ہے نا. پھر آپ کے پاس کوئی اللہ والا مہمان بن کے آئے اور آپ کے پڑوس میں کوئی زور سے ڈیک بجا رہا ہو، آپ اس کی منت سماجت کریں گے بھئی ہمارے حضرت جی آئے ہوئے ہیں، یار مہربانی کریں، آپ ایسے تو نہ کریں نا، بعد میں جو چائے کر لینا، ابھی تو ہمارے بزرگ تشریف لائے ہوئے ہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللہ فرماتے ہیں جب تم آؤ گے اتنا تمہارا خیال رکھوں گا نا کہ میں تمہیں تمہاری ناگوار آواز بھی نہیں سننے دوں گا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہاں اللہ کا خیال کریں. اللہ وہاں خیال کرے گا، یہاں ہمیں خیال کرنا ہے. وہاں اللہ خیال کرے گا، یہاں ہمیں خیال کرنا ہے. جو دنیا میں اللہ کا خیال نہ کریں، جو دنیا میں اللہ کی ناگوار باتوں کا ارتکاب کرتے رہیں، تو اللہ جنت میں تھوڑی ان کا خیال کریں گے. تقویٰ پہ، گناہوں سے بچنے پہ اللہ جنت میں بھی انعام دیتا ہے. تو کیا خیال ہے، گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ چھوڑ دیں گناہوں کو یار. نیت کر لیں تو مشکل نہیں ہے. انسان اگر نیت کر لے تو سب آسان ہے. حضرات صحابہ کرام میں قوت ارادی اتنی زبردست تھی کہ جب کبھی کسی چیز سے ان کو روکا جاتا فوراً چھوڑ دیتے تھے. یہ قوت ارادی ہم پیدا کریں اپنے اندر کہ جس بات سے میرا رب ناراض ہوتا ہے میں اسے نہیں کروں گا، اللہ ناراض ہو جائے گا.
اور یقین جانیے اگر ہم متقی بن جائیں اللہ ہمیں تاثیر دے گا۔ اللہ کیا دے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ تاثیر دے گا، تاثیر دے گا، اللہ ہمیں تاثیر دے گا۔ یہ اہل اللہ کی بات جو ایک دم دل پہ اٹیک کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں، ورنہ یہی باتیں تو دوسرے بھی کر پاتے ہیں لیکن وہ دل پہ اثر نہیں کرتی۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نوجوان جرمنی جا رہا تھا پڑھنے کے لیے، تو اس نے مولانا یوسف صاحب سے کہا کہ حضرت میں جرمنی جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، چلہ میں نے لگایا ہے، تو اب آپ مجھے کوئی ہدایات فرمائیں میں وہاں کیسے وقت گزاروں؟ تو فرمایا 3 کام کرنا۔ کتنے کام کرنا؟ 1، جب نماز کا وقت ہو جائے زور سے 4 کام کرنا، 4 کام۔ جب نماز کا وقت ہو جائے زور سے اذان دینا، 1 کام۔ نماز پابندی سے پڑھنا، 2 کام۔ کسی کو دعوت نہ دینا، کسی کو دعوت نہ دینا، 3، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکائے رکھنا۔ یہ مشورہ کون دے رہے ہیں؟ تبلیغ کے امیر جو خود داعیے، جو اس زمانے کے داعیے اعظم ہیں، کہہ رہے ہیں دعوت نہ دینا، اذان دینا، نماز کا اہتمام کرنا، دعوت نہ دینا، نظر کو زمین پہ ٹکائے رکھنا۔ انہوں نے شروع کر دیا۔ اب جو ہی نماز کا وقت آئے یہ پارک میں کھڑے ہو کے شروع ہو جائیں، اب لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں، کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن چونکہ اللہ کا نام ہے تو اللہ کے نام میں اثر تو ہے، دل بڑے کھنچتے ہیں اس سے۔ ہم تو چونکہ ہمارے تو گھر کی چیز ہے نا تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا، ورنہ آپ باہر ملکوں میں جائیں جہاں کفر کے اڈے ہیں، جو کفر کے گڑھ ہیں، وہاں آپ دیکھیں کہ اذان کی کیا تاثیر ہے، اذان کی کیا تاثیر ہے۔ یہاں تو نماز کا وقت ہوتا ہے، ہر طرف سے اذان ہے، ہر طرف سے اذان ہے، ہر طرف سے اذان ہے۔ ہم ایک ملک میں گئے تو وہاں مسلمان تھے 1%، 99% غیر مسلم تھے۔ یقین جانیے کہ ایک علاقے میں گئے، وہاں ہمیں جس مسجد میں ہم ٹھہرتے تھے اس مسجد میں تو اذان ہوتی ہی ہوتی تھی، لیکن آس پاس سے کبھی اذان سننے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ایک علاقے میں ہم گئے تو وہاں پہ ہمیں دور سے اذان کی آواز سنائی دی، خدا کی قسم اتنی خوشی ہوئی کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اذان کی آواز آ رہی ہے، وہی اللہ کا نام۔ اب یہ نوجوان اذان دے اور لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو جائیں اور پوچھیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے تھے آپ؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یہ اللہ کا حکم، پہلے اللہ کا ذکر کرتا ہوں پھر اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اب لڑکے لڑکیاں امپریس ہوں، متاثر ہوں، بڑا اچھا، یہ کتنا سکون ہے یار، یہ دیکھو اذان دیتا ہے، کتنا سرور ہے اس میں، یہ جو نماز پڑھتا ہے کتنا سکون مل رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کے۔ تو لڑکے لڑکیاں متاثر ہونا شروع ہو گئے، دعوت دینا منع تھا، لڑکے لڑکیاں متاثر ہو رہے ہیں۔ اتنا چرچا ہونے لگا یونیورسٹی میں کہ جو یونیورسٹی کے پرنسپل تھے ان کے پاس شکایت چلی گئی، بھئی یہ پتہ نہیں کون سا لڑکا ہے ہندوستان سے، لڑکے لڑکیاں اس کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، بس اسی کی چرچے چل رہے ہیں۔ تو کہا کیا کرتا ہے؟ کہا پتہ نہیں زور سے بات کرتا ہے، پتہ نہیں آواز نکالتا ہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں کیا کرتا رہتا ہے، حرکتیں کرتا رہتا ہے، کہتا ہے میں عبادت کر رہا ہوں۔ کہا اچھا کسی کو اپنی بات کی طرف بلاتا تو نہیں؟ کہا نہیں بلاتا نہیں۔ کہا بس پھر رہنے دو۔ کلندر ہرچے گوید دید گوید، اللہ والا جو بات کہتا ہے نا تو وہ سر کی آنکھوں سے کم دیکھتا ہے، وہ دل کی آنکھوں سے زیادہ دیکھتا ہے۔ کلندر ہرچے گوید دید گوید، کلندر جو بات کرتا ہے دیکھی دیکھی کرتا ہے، اس کی باتیں اٹکل نہیں ہوتے، اس کی باتیں اندازے نہیں ہوتے، وہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتے ہیں جو اس کو کیے جاتے ہیں اور اس کو سمجھائے بتائے جاتے ہیں۔ بہرحال لیکن معاملہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اب جب دعوت ہی نہیں دیتا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پکڑنے کا، اس لیے کہ کفار کا یہ نظریہ تو ہے نا کہ بھئی ہر ایک کو آزادی اظہار ہے، جو چاہے کرے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو آزادی اظہار کے ایک غلط آئین کی بنیاد پہ پکڑنے کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ چنانچہ
اب جب جو یونیورسٹی کے وی سی تھے، وائس چانسلر تھے، جو پرنسپل تھے، انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہر طرف اسی کے چرچے ہیں، تو ایک لڑکی سے کہا، بہت خوبصورت لڑکی اس یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، کہا کہ تم ایسے کرو، اس کو ذرا پھسلانے کی کوشش کرو۔ کہا بہت اچھا، یہ تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، کتنے ہم نے پھنسائے ایسے، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس لڑکی نے پہلے تو راستے میں کافی چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی، لیکن مولانا یوسف صاحب نے فرمایا تھا نگاہوں کو زمین پہ جھکائے رکھنا، دیکھتا ہی نہیں تو دل بھی مائل نہیں ہوتا، دیکھ بھی نہیں رہا تو مائل بھی نہیں ہو رہا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ اس میں نہیں آئے گا، اس کے لیے بڑا جال بچھانا پڑے گا۔ چنانچہ ایک دن رات کا وقت تھا، وہ اپنے روم میں سو رہا تھا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ روم لاک بھی نہیں تھا، اور یہ ایک دم کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے کپڑے اتار پھینکے اور بلب جلا دیا۔ نوجوان کی روشنی سے جو آنکھ کھلی تو ایک دم مولانا یوسف صاحب کی بات، گردن جھکائے رکھنی ہے، نظر نہیں اٹھانی، گردن جھکا لی۔ لیکن اس موقع پہ جو گردن جھکائی تو ہمارے نبی نے فرمایا نا، اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت پیدا کر دے گا۔ وہ جو گردن جھکائی، ایک دم ایک سیکنڈ بھی نظر کو ٹکایا نہیں، نظر جو جھکا لی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اس نوجوان پہ گریہ طاری ہو گیا، بہت رویا، اتنا رویا کہ اس کے رونے کا اثر اس لڑکی پہ ہوا۔ اس لڑکی نے جلدی سے کپڑے پہنے اور کہنے لگی میں باہر جاتی ہوں، بس مجھے تو اپنے دین کا کلمہ پڑھا، میں باہر چلی جاتی ہوں، میں کچھ نہیں کہوں گی تجھے، بس پہلے مجھے اپنے دین میں داخل کر، پھر اس کے بعد میں واپس چلی جاتی ہوں۔ جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ اس میں تاثیر پیدا کر دیتا ہے، جب آدمی گناہوں سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ خیر اور شر، اچھے اور برے، حق اور باطل کی اس میں تمیز پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو فراست بھی کہتے ہیں، اس کو کشف بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، قرآن کی آیت ہے، جب تم متقی بنو گے، اللہ کے ڈر سے حرام چھوڑ دو گے تو میں تمہیں فرقان عطا کر دوں گا، تم حق اور باطل میں تمیز کر پاؤ گے، خیر اور شر میں تمیز کر پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں ہم استخارہ کرتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، بھئی کیسے پتہ چلے گا؟ سارا دن آپ گناہ کرتے رہتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا؟ فرقان تو ملے گا تقویٰ سے، آپ متقی بن جائیں، پھر استخارہ کریں، پھر دیکھیں رہنمائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جب تم متقی بن جاؤ گے، اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فرقان عطا کر دے گا۔ فرقان، حق اور باطل میں تمیز آ جائے گی، خیر اور شر میں تمیز آ جائے گی، اچھے برے میں تمیز آ جائے گی، فراست حاصل ہو جائے گی۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ایک شخص ان کے جنازے پہ آیا اور چیخنے چلانے لگ گیا، ہائے میرے حضرت، ہائے میں مر جاؤں گا، حضرت چلے گئے اب کیا ہوگا، ہائے میں اجڑ گیا، چیخنے چلانے لگ گیا۔ تو جتنے لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے تھے مریدین کا، یار واہ بیچارے کو کتنا عشق ہے حضرت سے، بیچارے کو کتنا عشق ہے حضرت سے، کمال کا عشق ہے اپنے شیخ سے، واہ واہ، یہ تو کبھی نظر بھی نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں چھپا ہوا تھا، لیکن دیکھو عشق میں مرے جا رہا ہے بیچارہ۔ حضرت گنگوہی کی جدائی میں اتنے میں حضرت سہارنپوری، میرے شیخ کے شیخ کے شیخ، رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اچانک تشریف لائے۔ جب اس کو چیختے چلاتے دیکھا تو کہا کان سے پکڑ کے اسے خانقاہ سے باہر نکال دو۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا حضرت کیا کہہ رہے ہیں، یہ اتنے نرم مزاج، اتنی اچھی طبیعت والے، اتنے خوش اخلاق، یہ آج کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا عاشق زار ایسے چیخ رہا ہے بیچارہ، مر رہا ہے جدائی میں، حضرت کہہ رہے ہیں کان سے پکڑ کے دھکے دے کے نکال دو۔ جب اس کو کان سے پکڑ کے دھکے دے کر نکال دیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حضرت کا کوئی مخالف تھا اور ایک پاؤڈر لے کے آیا تھا، اور اس کا مطالبہ اس نے کرنا تھا کہ مجھے حضرت کا چہرہ دکھاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا، اور حضرت کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے
آرام سے پاؤڈر ملنا تھا جس سے حضرت کے چہرے نے سیاہ ہو جانا تھا، اور اس پر پھر حضرت کے مخالفین نے دلیل بنانی تھی کہ دیکھو یہ ناحق پہ تھا اس لیے چہرہ سیاہ ہو گیا نا اس کا مرتے وقت۔ سہارنپوری فرمانے لگے کان سے پکڑ کے اسے باہر نکال دو، خبیث کہیں کا ڈرامہ باز، باہر نکال دو اسے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ واقعی ڈرامہ باز تھا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، جب تم متقی بنو گے کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے سکے گا، کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو پاؤ گے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے نا، جب انسان گناہ کرتا ہے تو چونکہ فرقان ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا آئے دن کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، آئے دن کسی نہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو میں نے مولانا خلیل احمد سہارنپوری بتائے نا، یہ مولانا زکریہ صاحب کے شیخ ہیں، یہ مولانا الیاس صاحب کے بھی شیخ ہیں۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا زکریہ صاحب، یہ دونوں حضرات انہی سے بیعت تھے اور دونوں انہی کے خلیفہ تھے سہارنپوری۔ فرقان ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا کبھی کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی کہیں دل دے بیٹھتا ہے، کبھی کہیں دل دے بیٹھتا ہے، کبھی کہیں پیار کر لیتا ہے، کبھی کہیں عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے چکر میں آ جاتا ہے، کبھی کسی کے چکر میں آ جاتا ہے۔ آج کل بہت سارے فراڈ چل رہے ہیں نا، بھائی پیسے جمع کراؤ، ہر مہینے آپ کو 10,000 ملیں گے، 1 لاکھ دے دو، ہر مہینے 10,000 ملیں گے، 15,000 ملیں گے۔ جب فرقان نہ ہو تو پھر انسان یہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے فرقان پیدا ہوگا متقی بننے سے۔ متقی نہیں بنے گا تو فتنوں میں مبتلا ہوگا، اور متقی نہ بننے کی ایک سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ موت کے وقت ایمان سلب ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے ہم نے تو بہت زانی دیکھے، بہت شرابی دیکھے، بہت جواری دیکھے، بہت ماں باپ کے نافرمان دیکھے، تو ان کو تو ہم نے کفر پہ مرتے نہیں دیکھا، ان کا تو جنازہ بھی پڑھا ہم نے، ان کو تو دفنایا بھی۔ تو جنازہ پڑھنے اور دفنانے سے تھوڑی کوئی مسلمان بن جاتا ہے۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ کس حال میں مرا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن کھلے گا۔ یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر، جس دن بھید فاش ہو جائیں گے، راز فاش ہو جائیں گے۔ وبدا لہم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کل قیامت کے دن وہ حالات اللہ کھولے گا جس کا لوگوں کو گمان بھی نہیں تھا۔ کفر پہ مریں گے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے، گناہوں کی سب سے بڑی سزا ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں پھر ختم کرتے ہیں۔ ہم پڑھتے تھے تو ہمارے ہاں ایک بہت بڑے بزرگ تشریف لائے، بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا کہ بچوں بات یہ ہے کہ تقریریں تو تم سنتے رہو گے، سنتے رہتے ہو، سنتے رہو گے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، کبھی بد نظری نہ کرنا، کبھی بد نظری نہ کرنا، کبھی اپنی نگاہ سے حرام نہ دیکھنا۔ چونکہ گناہ ہلکا سا ہے، بالکل ہلکا سا ہے، اور بہت آسانی سے انسان کر لیتا ہے، اور پھر چونکہ اس سے کوئی دھبا ببا بھی نہیں پڑتا، بدنامی کا بھی اندیشہ نہیں ہوتا، لہٰذا توبہ میں بھی تاخیر کرتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا۔ تو فرمانے لگے ایک نصیحت کرتا ہوں، بد نظری نہ کرنا۔ پھر فرمانے لگے میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مدرسے کا واقعہ سنایا۔ پنجاب ہی کا ایک بڑا شہر ہے، میں نام نہیں لیتا، پنجاب ہی کا ایک بڑا شہر ہے، اس کے ایک بڑے مدرسے کا نام لیا۔ کہنے لگے اس مدرسے میں 3 بھائی مدرس تھے، اور بڑے درجے کے مدرس تھے، بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے۔ ان میں سے ایک بھائی کا جب انتقال ہوا تو اس نے کہا اپنے ورثاء سے جو آس پاس کھڑے ہوئے تھے، ان سے کہا قرآن پاک ہے یہاں کہیں، قرآن پاک لے آؤ۔ قرآن پاک لایا گیا۔ کہنے لگے میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں، یہ جھوٹی کتاب ہے، یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اعاذنا اللہ منہا، اور روح نکل گئی، کفر پہ مر گیا۔ ساری زندگی مدرسے میں پڑھایا، عالم، کتنے شاگرد، کفر پہ مر گیا۔ بہت دکھ ہوا سب کو، کتنا صدمہ ہوا ہوگا آپ سوچیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، کچھ عرصہ گزرا، اتنا عرصہ گزرا کہ بھائی کی بات بھلائیاں ہو گئی، بھول بھلائیاں ہو گئی۔ دوسرے بھائی کے انتقال کا وقت آیا، دوسرے بھائی کے انتقال کا وقت ہے، کسی کے ذہن میں ہی نہیں تھا، جو لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کوئی اور تھے، وہ کوئی اور تھے۔ کہنے لگا کہ قرآن شریف ہے، کہاں لایا گیا، کہ میں اس کو نہیں مانتا، یہ کہہ کے اس کی روح نکل گئی۔ یہ دوسرے بھائی، اور وہ بھی عالم، اور وہ بھی بڑے مدرس۔
اب جب دو ایسے ہوئے تو اب تو بات بھولنے کی نہیں ہے نا، اب تو بات نقش ہو گئی. تو تیسرے بھائی کو پریشانی شروع ہو گئی جو مدرس تھے، اور انہیں رونا دھونا شروع کیا. اتنا اللہ کے سامنے روئے، اتنا اللہ کے سامنے روئے کہ رات کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا تعجب کیوں کرتے ہو؟ جو بد نظری کرتا ہے اس کا یہی تو اشر ہوتا ہے، جو بد نظری کرتا ہے اس کا آخر میں یہی اشر ہوتا ہے. گناہوں کی سب سے بڑی سزا ایمان کا چھن جانا. اب بتائیے گناہ کرنا ٹھیک ہے؟ کتنی بری چیز وہ گناہ. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کر لیں، چاہے نفس کتنا ستائے، چاہے نفس کتنا ستائے، چاہے نفس کتنا بہکائے، چاہے نفس کتنا مجبور کرے، چاہے کتنے اسباب میسر ہو جائیں، ہم گناہ نہیں کریں گے. ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے، ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے. کیسے کریں؟ اسی کا کھاتے ہیں اس کو کیسے ناراض کریں؟ اسی کا پیتے ہیں اس کو کیسے ناراض کریں؟ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لہجے میں سورہ عبس میں فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. میرے بندے تو اپنی روٹی میں تو غور کر کیسے تیرے لیے میسر ہوئی ہے. اپنی روٹی میں تو غور کرنا کہ تیری روٹی کے انتظام کے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو میری نافرمانیاں کرتا ہے. کچھ تو شرم کر، کچھ تو خیال کر. اور یہ سارے احسانات جتلا کے کہ تیری روٹی کہاں سے آئی، تیرا غلہ کہاں سے آیا، تیری سبزیاں کہاں سے آئیں، تیرے پھل کہاں سے آئے، تیرے جانوروں کا چارہ کہاں سے آیا، یہ ساری باتیں فرما کے آخر میں فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے کیا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے کیا ہے. ہم تمہاری بھی خدمت کر رہے ہیں، تمہارے جانوروں کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اور تو ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کچھ تو سوچ یار. متاعا لکم ولانعامکم، تمہاری بھی خدمت کر رہے ہیں، تمہارے جانوروں کی بھی کر رہے ہیں. جب بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا نا، اور ماں سمجھا کے باپ تھک جاتا ہے، تو آخر باپ بیزار ہو کے کہتا ہے بیٹا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے، یہ گھر بنایا، کیسے جوانی اپنی جھونک کے میں نے، کیسے سارے شہر کی دھول چھان کے میں نے کس طرح یہ گھر بنایا، کس طرح جائیدادیں بنائیں، کس طرح زمینیں بنائیں، کس طرح پال پوس کے تمہیں جوان کیا. آج تم مجھے آنکھیں دکھاتے ہو. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، چاہیے کہ انسان غور کرے اپنے کھانے میں. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. یہ آخری جملہ ایسا ہے جو جگر کو پار ہو جاتا ہے. متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے لیے کیا ہے نا. مجھے تو نہیں ضرورت غلوں کی، سبزیوں کی، پھلوں کی، میں تو نہیں کھاتا ہوں. سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے. تو کچھ تو خیال کرو نا تم بھی، کچھ تو خیال کرو نا تم بھی، کچھ تو حیا کرو نا تم بھی، کچھ تو ہمارا لحاظ کرو نا تم بھی. وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے جانوروں تک کا ہم نے انتظام کیا ہے، جانوروں تک کا انتظام کیا ہے تمہارے لیے. ورنہ ہم کہتے نفع تم اٹھاتے ہو جانوروں سے، گوشت تم کھاتے ہو، سواری تم کرتے ہو، بوجھ تم اٹھاتے ہو، تو انتظام بھی خود ہی کرو. اپنی روٹی میں سے دو نا اس کو، اپنی روٹی میں سے دو، اپنے سالن میں سے اس کو بھی ایک پلیٹ بھر کے دو. لیکن نہیں، تم یہ سارا کھاؤ جو دیگچے میں تم نے پکایا سارا تم ہی کھاؤ. بس اس کو تم ہڈیاں دے دو، بس اس کو تم اپنی گھاس دے دو، اس کو اپنے چھلکے کھلا دو. متاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، ہم تمہاری بھی خدمت کرتے ہیں، تمہارے جانوروں کی بھی خدمت کرتے ہیں. تمہارا وہاں خیال ہی نہیں کرتے. کیا کرتے ہو یار؟ تو کیا خیال ہے؟ چھوڑیں گے گناہ؟ کون کون گناہوں سے سچی توبہ کرتا ہے؟ نفس سے جنگ کرنے کی نیت کریں. نفس سے جنگ کرنی ہے،
چاہے کتنا مجبور کرے، جب چاہے کتنا مجبور کرے، ہم کہا کریں اپنے نفس کو نہیں مانوں گا تیری، نہیں مانوں گا تیری، کون ہوتا ہے تو میرا رب نہیں ہے، میں نہیں مانوں گا تیری۔ ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، تھک نہیں گئے تو سنا دوں۔ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، مولانا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعا بہت قبول ہوتی تھی۔ ایک اور واقعہ ان کا یاد آ رہا ہے، دونوں واقعے سنا دیتا ہوں۔ مولانا احمد جام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک عورت آئی کہ حضرت میرا یہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، مریض ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو حضرت پہ اس وقت تواضع غالب تھی، تواضع کی کیفیت ان پہ طاری تھی۔ کہنے لگے میں کوئی موسیٰ ہوں؟ نہیں، میں کوئی عیسیٰ ہوں کہ بیماروں کو ٹھیک کروں؟ جا مائی، جا کے کسی اور سے دعا کرا، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی شان تھی کہ لا علاج مریضوں کے لیے دعا کرتے تھے، وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ حضرت عیسیٰ کی شان تھی۔ میں کیا پدی کا شوربہ، یہ کہہ کے اس عورت کو ٹال دیا۔ جب ٹالا تو غیب سے آواز آئی، کون موسیٰ کون عیسیٰ، ایک عورت تیرے پاس آئی ہے، اس کے لیے دعا کر، تو تھوڑی کرے گا، ہم نے کرنا ہے۔ غیب سے آواز آئی، کون عیسیٰ کون موسیٰ، کوئی عیسیٰ خود تھوڑی کرتے تھے، وہ بھی تو ہم ہی کرتے تھے۔ اگر یہ عورت تیرے پاس دعا کی غرض سے آئی ہے تو کیوں انکار کرتا ہے؟ تو کرنا تو ہم نے ہے۔ یہ ساری بات غیبی جو آواز آئی وہ فارسی میں تھی، چونکہ یہ فارسی بولتے تھے تو یہ ساری آواز جو ان کو آئی وہ فارسی میں آئی۔ تو آخری جملہ تھا، تو نے تھوڑی کرنا ہے، مامی کنیم، ہم کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ آواز سنتے ہی وجد میں آ گئے اور فرمانے لگے مامی کنیم، کہنے لگے اس عورت کو بلا کے لاؤ، مامی کنیم، ہم نے کرنا ہے، یعنی اللہ نے کرنا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے آنکھیں بند کیے اور کہہ رہے ہیں نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ۔ تو کسی تنگ نظر نے سن لیا، کہنے لگے یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی، نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، توبہ کفر۔ جا کے کسی متعصب عالم کو بتا دیا، اس نے کہا بالکل کفر ہے، نکاح ٹوٹ گیا بس، اب تو مرتد ہو گیا، قتل کر دو اس کو۔ اور یہ بات پھیل گئی، ہر طرف سے فتوے شروع ہو گئے، جیسے آج کل بھی بہت اس میں تیزی ہے، بہت جلدی فتوے لگ جاتے ہیں۔ تو بہت جلدی فتوے لگ گئے ان پہ۔ کبھی بھی ہم کسی کی بات کو سن کر فوراً فیصلہ نہ کیا کریں، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو کیا پتا وہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کے پاس کیا مجبوری ہے، اس نے جو کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے۔ کبھی بھی، اور خاص طور پر علماء کے بارے میں کبھی بھی زبان نہ کھولیں، علماء کے بارے میں کبھی زبان نہ کھولیں، کبھی بھی زبان نہ کھولیں، اس لیے کہ جتنا آپ دین جانتے ہیں نا، اس سے بہت زیادہ وہ جانتے ہیں۔ اور علماء کے بارے میں ہمیں اچھے گمان ہی کا حکم ہے، اچھے گمان ہی کا حکم ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ علماء کی قدر کرو، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرو۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی علماء کے بارے میں زبان نہیں کھلنی چاہیے۔ میں صراحتاً کہہ دیتا ہوں، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یا حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کبھی بھی زبان نہ کھولیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئی بات کہہ دی، اس کو اچھالنا شروع کر دیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی ٹویٹ چھوڑا، اس پہ تبصرے شروع کر دیے۔ اپنی اوقات دیکھیں پھر بات کریں، اپنی اوقات دیکھیں پھر بات کریں، اپنا اللہ سے تعلق اور ان کا تعلق دیکھیں، اپنی اور ان کی قربانیاں دیکھیں پھر بات کریں۔ علماء کے بارے میں زبان کھولنے والا، حضرت گنگوہی کا ارشاد ہے،
جو علماء حق کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، جو علماء کے بارے میں زبان کھولتے ہیں، ان کی قبریں کھول کے دیکھو، ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے پاؤ گے۔ کبھی بھی ہمیں زبان نہیں کھولنی چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا، خاموش ہو جائیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا نا، خاموش ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بالکل واضح بات ہے۔ دیکھیں نہیں مولانا نے کتنی عجیب بات کی ہے، بالکل واضح بات ہے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی نا، اب خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں۔ ادھر سے پوسٹ آئی ادھر بھیج دی، ادھر سے پوسٹ آئی ادھر بھیج دی، ادھر سے آئی اس گروپ میں ڈال دی، ادھر سے آئی اس گروپ میں ڈال دی۔ یہ سب خطرے میں ہیں، یہ کرنے والے سب خطرے میں ہیں۔ موت پہ پتہ چلے گا۔ وَسَوْفَ تَرَىٰ إِذَا انْكَشَفَ الْغُبَارُ أَفَرَسٌ تَحْتَ رِجْلِكَ أَمْ حِمَارُ۔ جب غبار چھٹے گا تو پتہ چلے گا کہ آپ کے تبصروں نے آپ کو کتنا بڑا نقصان دیا، آپ کی حرز سرائی نے آپ کو کتنا بڑا نقصان دیا۔ کبھی زبان نہ کھولیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ۔ تو فتوے لگ گئے، پکڑ کے لے گئے عدالت میں۔ جج نے بلایا، کہا بھی کیا آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ اگر بولا ہے تو چونکہ اسلامی حکومت ہے لہٰذا اب ان کی گردن کاٹی جائے گی۔ مرتد ہو گئے تو اب ان کی سزا قتل ہے۔ تو فرمانے لگے بات یہ ہے، یہ خامخواہ جلد بازی کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ صبح سے میرا نفس مجھے تنگ کر رہا تھا کہ کھیر کھلا۔ صبح سے میرا نفس مجھے تنگ کر رہا تھا کہ کھیر کھلا۔ میں صبح سے اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں تیرے کہنے پہ کیوں کھلاؤں؟ نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، تیرے کہنے پہ کیوں کھلاؤں بھائی؟ ہاں اللہ کی نعمت سمجھ کے کھاؤں، اللہ کی نعمت کے شکرانے کے طور پہ کھاؤں تو الگ بات ہے، تیرے کہنے پہ کیوں کھاؤں گا بھائی؟ تو کوئی میرا رب ہے؟ نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں خامخواہ یہ جلد بازی میں مجھے پکڑ کے یہاں لے آئیں۔ بس جب نفس تنگ کرے تو کہو نہ تو میرا رب نہ میں تیرا بندہ، نہیں مانوں گا تیری۔ اور کوشش کریں کہ جو جائز خواہشات بھی ہیں نا، جائز خواہشات بھی ہیں، اس کو بھی خواہش پورا کرنے کی نیت سے پورا نہ کریں، چونکہ جائز خواہشات کو بھی خواہش پورا کرنے کی نیت سے پورا کرنے سے ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اگر جائز خواہش ہے بھی تو بھی خواہش کی وجہ سے اسے پورا نہ کریں، بلکہ سوچیں کہ اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، حضور کا کیا طریقہ ہے۔ شہوت ہو رہی ہے، آپ شادی شدہ ہیں تو بیوی سے خواہش پورا کرنے کی نیت سے نہ ملیں، بلکہ سوچیں کہ اس موقع پہ آقا کا کیا حکم ہے۔ بھوک لگ رہی ہے اس لیے نہ کھانا کھائیں کہ بھوک لگ رہی ہے، بلکہ اس لیے کھانا کھائیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے۔ اس موقع پہ حضور ہوتے تو کیا کرتے؟ آپ کہیں سے گزرے اور گنے کا رس، گرمی کا موسم، اب آپ کا دل کر رہا ہے تو دل کے کرنے کی وجہ سے نہ پئیں، بلکہ سوچیں کہ کوئی ہے ایسی صورت کہ جس میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیا جائے۔ اگر نہیں ہے تو آگے چلے جائیں، گنے کا رس نہیں پئیں گے تو مر جائیں گے کیا؟ تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔